نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ آزَرَ اپنے باپ آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کیا تو ٹھہراتا ہے بتوں کو الہ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بے شک میں تجھے بھی دیکھتا ہوں اور تیری قوم کو بھی واضح گمراہی میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی طرح دکھائے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات آسمانوں اور زمین کے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اور تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا پس جب چھا گئی ان پر رات دیکھا ستاروں کو قَالَ هَٰذَا رَبِّي کیا یہ ہے رب میرا فَلَمَّا أَفَلَ پس جب غائب ہوا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فرمایا میں محبت نہیں کرتا چھپ جانے والوں سے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا پس جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا قَالَ هَٰذَا رَبِّي یہ ہے میرا رب فَلَمَّا أَفَلَ پس جب چاند بھی غروب ہوا قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي فرمایا اگر میری رہنمائی نہ کرتا میرا رب لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ تو میں ضرور ہو جاتا بھٹکی ہوئی قوم میں سے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ پس جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا کہا یہ ہے میرا رب یہ بہت بڑا ہے فَلَمَّا أَفَلَتْ پس جب وہ بھی ڈوبا وہ بھی غروب ہوا قال یا قوم حضرت نے فرمایا اے میری قوم انی بریء مما تشرکون بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو انی وجہت وجہیہ بے شک میں نے متوجہ کر لیا اپنا چہرہ للذی فطر السماوات والارض اس ذات کے لیے جو جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حنیفا یکسو ہونے والا وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 9واں رکوع آیت نمبر 74 سے لے کر 89 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورۃ الانعام کی مختلف آیات میں آپ نے توحید باری تعالیٰ پر عقلی دلائل سنے۔ آج کے سبق میں توحید پر نقلی دلیل ہے۔ نقلی سے مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نقل کی گئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نقلی دلیل تفصیل کے ساتھ ہے، اور باقی 17 انبیاء کا نام لیا ہے بطور تائید کے۔ اگلے رکوع میں انشاءاللہ آئے گا 17 انبیاء کے نام آئیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عقیدہ توحید اور شرک کی تردید یہ میرے سارے نبی کرتے گئے ہیں۔ تفصیل سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنیے، اور بطور تائید 17 انبیاء کے نام اور باقیوں کا اجمالی سب کا ذکر فرمائیں گے اگلے رکوع میں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید الہی کا ڈنکا بجایا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات میں، یہ ایک نمایاں نام ہے جس نے توحید کا خوب کھول کر ڈنکا بجایا۔ ویسے تو سارے انبیاء بیان کرتے آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یگانگت اس طرح بن جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ یا تو ستاروں کو پوجتے تھے، یا چاند کو پوجتے تھے، یا سورج کو پوجتے تھے، یا بتوں کو پوجتے تھے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں، ایسے لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اور ان تمام لوگوں سے کٹ کر اللہ کی عبادت کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دینا شروع فرمائی۔ ظاہر بات ہے لا محالہ پھر یہ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہوئے، کیونکہ ان کے معبودوں پر ضرب لگتی تھی، چاند، سورج، ستارے اور بت۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کی تردید کر کے کہا عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ لیکن یہاں پہ آج کے سبق میں اندر آپ غور کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کا ایک بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا۔ جب سورج آیا تو کہا یہ ہے رب، چاند کو دیکھا تو یہ ہے رب، ستاروں کو دیکھا تو یہ ہے رب، اور بھئی یہ تو ڈوب گئے، جو ڈوب جائے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے، وہ کیسے معبود بن سکتا ہے۔ دعوت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے کی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو الہ بناتا ہے۔ آزر نام یہاں آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ کہ اس کا لقب ہے، طارق اس کا نام تھا، بعض لوگ کہتے ہیں آزر اس کا چچا ہے۔ بہرکیف قرآن میں واضح یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اور باقی واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بتوں کو الہ بناتا ہے، ان کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، دامن اپنا والد صاحب ان کے آگے تم پھیلاتے ہو، کتنی عجیب بات ہے۔ سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت باپ کے ساتھ جو ہے ذرا تفصیل سے ہے، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جی ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں، تمہاری عبادت کو دیکھتے نہیں، اور تمہیں کچھ نفع یا نقصان دینے پر قدرت بھی نہیں رکھتے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بابا شیطان کی پوجا نہ کر، کیوں؟ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے اس عبادت پہ شیطان لگاتا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سمجھاتے ہیں، یہاں بھی سوال کرتے ہیں اتتخذوا اصناما آلہہ،
کیا تم بتوں کو معبود بنا کر بیٹھے ہوئی ہو؟ انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی واضح گمراہی میں سمجھتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے بت تراشے، اپنے ہاتھ سے ان کے نقشے بنائے اور پھر انہی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس سے بڑی اور کیا گمراہی ہوگی۔ مولانا الطاف حسین حالی مرحوم نے کہا تھا، ہم ایسے خداؤں پہ حیران بڑے ہیں جو سنگین مزاج اور دل کے کڑے ہیں، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ بنانے والا جناب بڑا ہے اور جس کے سامنے جھکا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ اور وہ جناب 7 فٹ کا بندہ 1.5 فٹ کے بت کے سامنے جھک کر کہتا ہے کہ یہ میرا معبود ہے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انی اراکا و قومک فی ضلال مبین، یہ تو واضح طور پر گمراہی ہے۔ اچھا اب یہ ہے جی، عقیدہ توحید جو ہے یہ فطرت کے اندر اللہ نے ڈال دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول بھی بنے، لیکن وہ تو بعد میں بنے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے نقشے ان کے سامنے کر دیے اور وہ ایک ایک چیز کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا شروع فرما دیا انہوں نے۔ کیا فرمایا جی؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کذالک میں کاف بیان کمال کے لیے مفسرین فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ اور یہی تو ہماری قدرت کا کمال ہے، نُرِي ابراہیم ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، عجائبات آسمانوں اور زمین کے، اپنی ملک اور اپنی قدرت کے نقشے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے، کبھی آسمانوں میں دکھائے کبھی زمین میں دکھائے۔ آسمان پہ چمکتی ہوئی ہر چیز بھی اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہے، چہچہاتی چڑیاں بھی اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہیں، لہلہاتے کھیت بھی اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، رواں دواں ندی نالے بھی اس کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز اس کی یہی پیغام ہے، اس کی یہی دعوت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھائے اور بتایا دیکھ میرے خلیل یہ پوری دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے۔ اور علامہ اقبال مرحوم نے اللہ کی رحمتیں ہوں یہی فرمایا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ یہ ہے ملکوت السماوات والارض، پوری کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیوں دکھائے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، اب ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو سمجھانے کا انداز، پس جب چھا گئی ان پر رات ہوئی، رَآ كَوْكَبًا، ستاروں کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور قوم والے تو ستاروں کو بھی معبود سمجھتے تھے، وہ تو ان کے سامنے بھی جھکنے لگے، تو قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے میرا رب۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اصل میں یوں ہے استفہامی، ھذا ربی، کیا یہ ہے رب؟ اس لیے کہ ستاروں کو رب ماننا تو شرک ہے، اور انبیاء نبوت ملنے سے پہلے بھی شرک جیسے جرم سے پاک ہوتے ہیں، اللہ ان کو بچا کے رکھتا ہے۔ خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، بلکہ لات اور منات کی قسم اگر کوئی میرے سامنے کھاتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے یہ سب سے بری لگتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اپنے انبیاء کو شرک سے بچا کے رکھتے، باقی گناہوں سے بچا کے رکھتے، اور شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچا کے رکھتے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ان کو دعوت دینے کا ایک انداز ہے، اچھا یہ رب ہے جی۔ فرمایا جب ستاروں کو دیکھا تو فرمایا ھذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ فلما افلا،
پس جب ستارے ڈوب گئے، ستارے غروب ہو گئے، قال لا احب الآفلین، حضرت نے فرمایا جو کچھ دیر چمکیں اور پھر چھپ جائیں ان سے میں محبت نہیں کرتا، یعنی ایسی محبت جو ایک عابد معبود سے کرتا ہے، جو چھپ جائے اس سے تو نہیں کی جاتی۔ یہ تو کوئی ڈیوٹی دینے آئے تھے، دے کر شاید چلے گئے ہیں۔ فلما رأى القمر بازغا، پس جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، طلوع ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگا اچھا یہ ہے رب میرا۔ ظاہر قوم والے تو چاند کے سامنے بھی جھکے، جو ستاروں کے سامنے جھکے، انہوں نے تو چاند کے سامنے بھی جھکنا تھا۔ حضرت نے پوچھا یہ چاند رب ہے؟ فلما افلا، پس جب چاند بھی غروب ہوا، قال، تو حضرت نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہ دکھاتا، لأکونن من القوم الضالین، یقیناً میں گمراہ قوم سے ہو جاتا، پٹکی ہوئی قوم سے ہو جاتا، یقیناً میں بھی چاند اور سورج کو معبود بنا لیتا، ستاروں کے سامنے جھک جاتا، لیکن ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لئن لم یہدنی ربی، رب ہدایت دے رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ معبود نہیں۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پس جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ ہے رب میرا، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا، سب سے بڑا ہے، کیونکہ سورج چاند اور ستاروں کی بنسبت تو بڑا دکھائی دیتا ہے، تو کہا یہ اکبر ہے۔ فلما افلت، پس جب سورج بھی غروب ہوا، اب ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر بات قوم کے سامنے رکھ دی، فرمانے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں اس سے جو تم شریک بنا رہے ہو۔ کبھی سورج کے سامنے جھکتے ہو، کبھی چاند کے سامنے جھکتے ہو، کبھی ستاروں کے سامنے جھکتے ہو، اے میری قوم اس شرک کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میرا عقیدہ اور میرا نظریہ اور میرا عمل کیا ہوگا، وہ اتنا خوبصورت کر کے بتایا کہ ہر ایمان والے کا آج بھی سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا جی؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، انی وجہت، میں نے متوجہ کیا، میں نے جھکایا، وجہیہ اپنا چہرہ، للذی اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض حنیفا جو آسمانوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے، زمین کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی سورج کے سامنے جھکتا ہے، کوئی چاند کے سامنے جھکتا ہے، کوئی ستارے کے سامنے جھکتا ہے، اور میں ان کے خالق کے سامنے جھکتا ہوں۔ فطر السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی پیدا کرنے والا، سورج کا بھی بنانے والا، چاند کا بھی بنانے والا، سورج کو بھی چلانے والا، چاند کو نظام بھی بنانے والا، اس کے سامنے جھکتا ہوں۔ فطر السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی بنانے والا ہے اور زمین کا بھی بنانے والا ہے، اور جھکتا بھی کیسے ہوں؟ حنیفا، حنیف بن کر، یعنی یکسو ہو کر، صرف اسی کے سامنے جھکوں گا اور کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، نہ سورج کے سامنے، نہ چاند کے سامنے، نہ جناب ستاروں کے سامنے، اور نہ کسی کے بنائے ہوئے بت کے سامنے، نہ اللہ کے علاوہ معبود کسی اور کو نہیں مانوں گا۔ لا الہ الا اللہ، حنیفہ، یکسو ہونے، یکسو ایک طرف، ایک ہی ذات کا، فرمایا یکسو ہونے والا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تو توحید کا داعی بن کر آیا ہوں، میں تو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، شرک کرنے والوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت جو ان کی قوم کے سامنے تھی، اللہ تعالیٰ نے بطور نقلی دلیل کی بیان کی۔ اوے لوگوں، جس طرح عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایسے ہی نقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے،
لأبیہ آزرا اپنے باپ آزر سے اتتخذ اصناما آلہا کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں انی اراک وقومک فی ضلال مبین بے شک میں نے آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھا کھلی گمراہی میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ اور اسی طرح یعنی یہی ہمارا کمال ہے کہ ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض عجائبات آسمانوں اور زمین کے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اور تاکہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ پس جب چھا گئی اس پر رات رآ کوكباً تو دیکھا ستاروں کو قال ھذا ربی کہا کیا یہ رب ہے میرا فَلَمَّا أَفَلَ پس جب ستارے ڈوب گئے قال لا احب الآفلین فرمایا میں محبت نہیں کرتا چھپ جانے والوں سے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا پس جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا قال ھذا ربی فرمایا کیا یہ ہے رب میرا فَلَمَّا أَفَلَ پس جب وہ بھی غروب ہوا قال لئن لم يهدنی ربی فرمایا اگر مجھے رہنمائی نہ کرتا میرا رب لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ میں ضرور ہو جاتا بھٹکی ہوئی قوم میں سے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً پس جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا قال ھذا ربی ھذا اکبر کہا یہ ہے میرا رب یہ بہت بڑا ہے فَلَمَّا أَفَلَتْ پس جب سورج بھی غروب ہوا قال یا قوم فرمایا اے میری قوم انی بریء مما تشرکون بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو انی وجہت وجہیہ بے شک میں نے متوجہ کیا اپنا چہرہ للذی فطر السماوات والارض اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حنیفہ یکسو ہونے والا وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں